بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان اللعین الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو ان ایام سفر کی، جو کہ اہل بیت کے لیے بہت سخت دن تھے، تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین اور مومنات کی جانب سے امام زمانہ صاحب ازا کی خدمت میں ان ایام کی، آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اور ان کے خاندان کی اسیری کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. اس سے پہلے کہ ہم مجلس کا آغاز کریں، سب سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی. تمام مومنین مومنات، خصوصاً شہدائے اسلام، خصوصاً شہدائے پاڑا چنار، اور آج جو ایرانی تاریخ کے مطابق شہید محسن حججی کی شہادت کا دن بھی ہے، تو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ان تمام مرحومین اور شہداء کے لیے اکثار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. ہماری گفتگو کل آپ کے سامنے اس بات پہ ہو رہی تھی کہ کیوں ائمہ علیہ السلام کو مظلوم رکھا گیا، اور ہم نے آپ کے سامنے کچھ مثالوں کے ذریعے اور کچھ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قرآن مجید کی کچھ آیات اور کربلا کے کچھ واقعات کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ نبی، یہ ائمہ مجبور نہیں ہوتے، بلکہ یہ مظلوم ہوتے ہیں. اور اس مظلومیت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ظالم سے نفرت اور مظلوم سے محبت کا ایک جذبہ رکھا ہے. ان کی شخصیات کو اس لیے مظلوم رکھا گیا تاکہ ہر پاک فطرت انسان کا دل ان کی مظلومیت سن کر ان کی طرف راغب ہو، اور جب وہ ان کی طرف راغب ہو اور ان کی اس مظلومیت کو وہ اپنے دل، اپنے روح، اپنے قلب میں محسوس کرے، اور اس کے قلب میں وہ گرمی، وہ حدت، وہ حرارت پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے اس غم کے احساس کا اظہار اس کے آنسوؤں کی صورت میں، اس کی آنکھ سے قطرہ یا اشک نکلنے کی صورت میں ہو، تو اسی آنسو کے بدلے جو روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے غم میں روئے یا رلائے، یا اگر رونے جیسی شکل بتائے، یا اس کی آنکھوں سے قطرہ اشک نکل آئے، تو اس کے اوپر جنت واجب ہے. ائمہ علیہ السلام کی مختلف احادیث سے ہم اس بات کو نقل کر کے آپ کے سامنے کل تفصیل سے اس کے بارے میں بیان کر چکے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مظلومیت کی وجہ سے ہم اگر کسی کو یاد کرتے ہیں تو صرف کیا مظلومیت کو یاد کرنا ہوتا ہے، یا مظلومیت وہ ذریعہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ان کے ساتھ اپنی روحوں کو کنیکٹ کر دیا جائے. اور جب ہم ان کے ساتھ اپنی روحوں کو کنیکٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری روحیں ان کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، تو پھر جس طرف ان کی حرکت اور جتنی تیزی سے ان کی حرکت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اتنی تیزی سے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف محبت بڑھتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا سفر تیز کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کو اس بات کی جستجو رہتی تھی کہ کس طرح ان کی جو آئیڈیل شخصیات ہیں، چاہے وہ رسولوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ائمہ علیہ السلام کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کسی اولیاء کو اوبے کرتے ہوں، ان کی بات مانتے ہوں، وہ ان سے مختلف موقعوں پر یہ سوال کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس طریقے کے مطابق عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں. اور اگر یہ نصیحت کسی ایسے شخص کی طرف سے ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب عصمت ہو، کوئی امام ہو یا کوئی نبی ہو، اور وہ کسی شخص کو یہ نصیحت کرے، تو یہ نصیحت اس کے دل پہ جا کر اثر کرتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ حمام
امام علی علیہ السلام کے بہت مشہور صحابی تھے. یہ دو چشمی ہے سے حمام ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے والا حمام نہیں جو باتھ روم جسے آپ کہتے ہیں, وہ حمام نہیں ہے, دو چشمی ہے والا حمام یا حمام ان کا نام تھا. یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی تھے اور بہت نیک اور پاک فطرت شخص تھے. یہ ایک دفعہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ صف لی المتقین, کہ مولا میرے لیے متقین کی صفات بیان کریں اس طرح سے کہ میں گویا متقین کو دیکھ رہا ہوں, میں گویا ان کے تقوی کو دیکھ رہا ہوں. تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے آنکھوں کو جھکا لیا اور جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر مولا سے کہا کہ مولا میرے لیے متقین کی صفات بیان کریں. جب اصرار بڑھا تو مولا نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو لکھ لے گا اور تمہیں متقین میں شامل کر دے گا. حمام اس سے بھی راضی نہیں ہوئے, انہوں نے مولا سے کہا مزید میرے لیے متقین کی صفات بیان کریں. مولا کی وہ خاموشی جو پہلے انہوں نے کی تھی, اس خاموشی پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا. جب مولا نے صفات بتانی شروع کی اور مولا بتاتے گئے کہ متقین کی یہ صفات ہیں, یہ صفات ہیں, یہ صفات ہیں, تو ایک موقع وہ آیا کہ حمام غور سے سنتے رہے اور ایک موقع وہ آیا کہ حمام نے زور سے چیخ ماری اور زمین پہ گر کے مر گئے. مولا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ خطبہ وہیں پہ رک گیا اور مولا نے کہا کہ جب نصیحت صاحب دل کے اوپر بیان کی جاتی ہے تو اس کے اوپر یہی اثر ہوتا ہے. اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کی تھی کہ یہ اس نصیحت کو برداشت نہیں کر سکے گا اور حمام کا وہاں پہ انتقال ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر معصوم علیہ السلام خاموش رہیں وہاں پہ بھی اس کی حکمت ہوتی ہے, ان کی خاموشی میں ہمارے لیے حکمت ہوتی ہے. اس لیے جہاں پہ امام اگر خاموش ہیں تو جس طرح امام کا بولنا, امام کا عمل کرنا, یا رسول کا بولنا یا رسول کا عمل کرنا ہمارے لیے حجت ہوتا ہے, اسی طرح رسول کی خاموشی, امام کی خاموشی ہمارے لیے حجت ہوتی ہے, اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے. بعض دفعہ ہمیں اپنے دربار سے رد کیا جاتا ہے, ائمہ علیہ السلام کی طرف سے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ان کے دربار سے رد کر دیا گیا. اصحاب کے زمانے میں یہ واقعات پیش آتے تھے. ایک امام صادق علیہ السلام کا صحابی تھا, یہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا, اس کو امام صادق نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ الٹے سیدھے عقیدوں کے اور نظریات کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور مولا کے چاہنے والے ہم ہیں, مولا نے ہمیں آنے کی اجازت نہیں دی. یہ دل میں خیال لیتا ہوا وہ گھر آ گیا, کہتا کہ وہ حروریہ, وہ جبریہ, وہ زیدیہ, وہ سارے کے سارے تو جا رہے ہیں, مولا ہمیں اپنے چاہنے والوں کو جو دل سے محبت کرتے ہیں ان کو مولا نے آنے دیا. اب یہ خیالات گھوم رہے تھے, ایک دم سے دروازے پہ دستک ہوئی اور مولا کا جو ہے ایک خادم آیا, اس نے کہا کہ مولا نے فوراً تمہیں بلایا ہے. اب یہ پریشان, یہ گیا اور اب ظاہر دل میں وہ خیالات تو چل رہے تھے, تو مولا نے اس کے بولنے سے پہلے کہا کہ بات زیدیہ, حروریہ اور جبریہ کی نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ اس وقت محفل میں ایسے افراد موجود تھے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کے سامنے ہمارے محبین ظاہر ہوں, تو اس لیے کہ تمہاری جان بچ جائے تو اس لیے ہم نے تمہیں قبول نہیں کیا. اس لیے اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ اگر ہم جاتے ہیں نجف یا کربلا یا مدینہ یا مکہ اور ہم دعائیں کر کے گڑگڑا کے دعائیں کر کے آتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی, تو بعض دفعہ اس نہ ملنے میں معصوم کی حکمت ہوتی ہے, اس میں بہتری ہوتی ہے ہمارے لیے. دعاؤں کی قبولیت کا جو سسٹم ہے وہ ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دعاؤں کی قبولیت کا سسٹم ہے اس کا بالکل ایک الگ سلسلہ ہے. حضرت ابراہیم نے 5000 سال پہلے دعا کی تھی اور ان کی دعا کا نتیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا. آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کہا تھا نا کہ میری امت میں ایک لسان صدق پیدا کرنا, قرآن مجید کی آیت ہے, ایک لسان صدق, ایک سچی زبان پیدا کرنا. رسول خدا کہتے تھے کہ میں وہ سچی زبان ہوں جس کی ابراہیم نے دعا کی تھی. اسی طرح آپ کئی دعائیں دیکھتے ہیں کہ کب وہ دعائیں کی گئیں اور کب اس کی جسے کہتے ہیں کہ تکمیل ہوئی اور کب اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے, اس کو عملی جامہ پہنایا ہے. اس لیے دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کون سا کام کس وقت ہو رہا ہے. ہمارے لیے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جب یہاں پہ آتے ہیں یا ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا یا ہمیں کسی جگہ سے رد کر دیا جاتا ہے یا ہم بہت محنت کے باوجود ایک کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کام کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہو کے آ جاتے ہیں, جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. آپ کو میں قرآن مجید سے ایک واقعہ بتاتا ہوں. دیکھیں قرآن مجید کے اندر کچھ واقعات ہیں اور کچھ آیات سے ہمیں سبق لینا ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ سے آپ تمام بزرگان سے اپنے سننے والوں سے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کے تمام واقعات کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سب سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں
اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خیمے سے اپنے محل سے نکلے اور دوپہر کا وقت تھا، تمام لوگ جو آرام کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ لڑ رہے ہیں، اور ان 2 لوگوں میں سے ایک ان کا شیعہ لفظ استعمال کیا گیا. شیعہ یعنی ان کی قوم کا. شیعہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی ان کا محب، ابھی موسیٰ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی موسیٰ نبی نہیں بنے. تو یہ موسیٰ نکلے ایک شیعہ یعنی ان کی قوم کا، ایک ان کا ہم نسب جو ہے وہ آدمی وہاں پہ لڑ رہا ہے کسی بنی اسرائیل والے کے ساتھ. موسیٰ نے جو واقعات ہوئے، موسیٰ نے ان کو چھڑایا، اس چھڑانے میں ایک موسیٰ کا ہاتھ اس شخص کے ہلکے سے شاید ٹکرا گیا ہلکا سا، تو وہ وہیں مر گیا. موسیٰ وہاں سے نکل گئے. آپ اب ذرا اس کو غور سنیے گا. موسیٰ وہاں سے کہتے ہیں کہ ڈر کے اور خوف کے مارے وہاں سے نکلے. قرآن مجید نے لفظ استعمال کیے، خوف کے مارے وہاں سے نکلے. اس کے بعد وہ کنویں پہ سارے واقعہ پیش آیا کہ کنویں پہ دیکھا بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھا کہ تمام لوگ پانی بھر رہے ہیں، اور 2 خواتینیں جو ہیں، 2 خواتین، وہ خواتینیں نہیں خواتین 2 خواتین جو ہیں وہ وہاں پہ کھڑی ہیں اور ان کو پانی بھرنے کی نوبت نہیں مل رہی. وہ آگے بڑھے اور موسیٰ تھے ماشاءاللہ سے، انہوں نے لوگوں کو ہٹایا کہ بھائی پہلے خواتین کو بھرنے دو، اور پانی بھروایا. اب یہ خواتین، یہ 2 جو لڑکیاں تھیں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جو ہے وہ اپنے بابا سے جزا دلوائیں. اسی وقت موسیٰ نے ابھی جب یہ بات ہو رہی تھی، ابھی یہ سارے کام ابھی دیکھ رہے تھے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں تیری طرف سے آنے والی ہر نعمت کا فقیر ہوں. یہ دعا ہے، قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ کی اس دعا کو کہ میں تیری طرف سے آنے والی ہر نعمت کا فقیر ہوں جو تیری طرف سے آئے. یہ 2 لڑکیاں آ گئیں. انہوں نے کہا بابا کے پاس چلیں، ہم آپ کی مزد دلواتے ہیں. وہاں پہ گئے، وہ سارے معاملات جو طے ہوئے، کم از کم 8 یا 10 سال موسیٰ کا مہر طے ہوا کہ ان کو 8 سال یا 10 سال خدمت کرنی ہے حضرت شعیب کی. یہ ان کا مہر قرار پایا. اور حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ آپ میری ان بیٹیوں میں سے کسی ایک سے شادی کر لیں. تو آپ سوچیں وہاں سے نکلے، کم از کم 10 سال تو یا 9 سال تو وہ باہر رہے، یا 8 سال باہر رہے. 8 سال باہر نکلنے کے بعد اب جو وعدہ پورا ہوا تو وہاں سے اپنی بیگم بچوں کو لے کے نکلے ہیں. راستے میں بیگم کی طبیعت خراب ہوئی ہے یا جو بھی ضرورت پڑی ہے، انہوں نے دیکھا ایک جگہ آگ ہے. یہ سب قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. آگ دیکھنے کے بعد کہا کہ میں جاتا ہوں، دیکھوں شاید تمہارے لیے وہاں سے کچھ لا سکوں، تمہارے لیے کچھ لا سکوں. اب جو حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو آواز کیا آئی؟ اخلا نعلیک انہ وادی المقدس طویٰ، کہ موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار دے، یہ مقدس وادی طویٰ ہے. اب ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو پیچھے سے بیان کرتے آ رہے تھے وہ ساری بند ہوئی، اور ایک دم سے ذکر آ گیا نبوت کا، اور پھر موسیٰ کی وہ ساری گفتگو اللہ کے ساتھ ہوئی. وہاں پر ایک جملہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے موسیٰ، تم یہاں خود نہیں آئے، ہم تمہیں لے کے آئے. یعنی جو 8 سال تم سرگردان ادھر سے ادھر پھر رہے تھے، اور 8 سال کے بعد تم یہاں سے اچانک نہیں گزر گئے کہ یہ آگ تمہیں نظر آ گئی اور تم نہیں، 8 سال کے بعد جو تم یہاں سے گزرو، یہ ہمارا پلان تھا. اس پلان کو پورا کرتے ہوئے تم یہاں پہنچے، اور اس کے مطابق ہم نے تمہیں یہاں بلا کے نبوت عطا کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح سے سینیریو بناتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج اگر اس کی گاڑی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کہیں ایئرپورٹ پہنچنے سے لیٹ ہو گیا، یا کوئی بھی ایسے اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا جو وہ حادثہ سمجھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک پلان بنایا ہوا ہے. ہر انسان کے لیے ایک پلان موجود ہے. اس پلان کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. ہم بعض دفعہ بڑی جسے کہتے ہیں کہ واویلا مچاتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوا، ہم نے اتنی محنت کی تھی، اتنا پیسہ لگایا تھا، بزنس ڈوب گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن بعد میں چلتا ہے، اگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اگر اس وقت وہ بزنس کر لیا ہوتا تو آج دیکھو سارے اسٹاک مارکیٹ گری پڑی ہے، وہ سکے خرید لیے ہوتے تو آج سارے جو ہے وہ کوائنز وائن نیچے آ گئے، سارے شیئر نیچے آ گئے تو سارا نقصان ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ان حکمتوں کو سمجھتے ہوئے انسان کو اپنے اوپر تھوڑا سا قابو رکھنا چاہیے اور واویلا نہیں مچانا چاہیے. بعض لوگ اپنے والدین کے، بھائی بہنوں کے، پیاروں کے جنازوں پہ واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ اگر تو سچا ہے اور تو اگر مجھے محبت کرتا ہے تو اس کو دوبارہ سے صحیح کر دے، میرے ساتھ ہی ایسی پرابلم کیوں، سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے. تو اتنا واویلا وہاں پہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام انجام دیے ہیں ان کاموں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے. اس پلاننگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے اندر اس کو، ہمارے معاشرے کے اندر اس کو ایگزیکیوٹ، لوگوں کو مختلف صورتوں میں اس کے پلان کو وہاں پہ کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال بھیجے محمد والے محمد، ایک اور سوال بھیجے محمد والے محمد، کہ اب اللہ تعالیٰ، یعنی آج جو میرا سارا مقصد ہے، کل کی گفتگو سے میں اس کو کنیکٹ کروں گا. آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ کل کی گفتگو ہوگی کہ جس میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ
کہ نبی نے یا امام حسین علیہ السلام نے یا کوئی بھی ایسا کام امام علی علیہ السلام نے کیا تھا جس کی وجہ سے بعد میں امت کو فائدہ پہنچنا تھا، تو وہ پلاننگ بہت پہلے سے کی گئی تھی. یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بات پہنچانی تھی، لا الہ الا اللہ، تو 40 سال محنت کی تھی اپنی صداقت اور امانت داری ان کے درمیان ثابت کرنے کے لیے. اس وقت یہ جملہ کہا تھا. آج میں غدیر کے عنوان سے ایک چیز بیان کرنا چاہوں گا. اگر ہم کسی کو یہ بیان کر دیں کہ غدیر کیا ہے، اس میں ہم صرف یہ کہہ دیں اس کے جواب میں کہ غدیر وہ جگہ تھی جہاں مولا کو ہمارا ولی اور ہمارا امام بنا دیا گیا، تو یہ غدیر کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ خالی اگر وہ جملہ بیان کر دیا جائے کہ رسول خدا نے وہاں پہ بیان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہ حق ادا نہیں ہو پائے گا. اس کے لیے جس طرح رسول خدا نے 40 سال محنت کی تھی جملے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، اس غدیر کے لیے رسول خدا نے 23 سال محنت کی تھی. اب یہ پروگرام کیسے ایگزیکیوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کے ذریعے، اس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے اطراف میں ہونے والے بہت سارے واقعات سمجھ آ جائیں گے. ہم آج کیا کرتے ہیں، اپنے سامنے اپنے اطراف میں ہونے والے واقعات کی خبریں سنتے ہیں. ہمارے کینیڈیکٹ میں مثال کے طور پہ ایک واقعہ ہوتا ہے، یا یوں کہیں امریکہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے، پاکستان سے خبر آتی ہے، سنا ہے کہ وہاں پہ ایسا ہو گیا، یعنی 4 اس میں باتیں لگ کے ایڈ ہو کے آ جاتی ہیں. یا پاکستان میں ایک واقعہ ہوتا ہے تو یہاں پہ اس میں 6 8 10 باتیں لگ کے اس میں ایڈ ہو کے آ جاتی ہیں. یعنی خبروں کے اندر کس طرح پیچ و تاب دیے جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں یہ اس علاقے کا نہیں ہے، یہ اس علاقے کی ویڈیو ہے. یہ مثلا اس وقت دکھاتے تھے داعش کی ویڈیو تو وہ ہوتی تھی مثال کے طور پہ کسی اور جگہ کی، دکھاتے تھے طالبان کی ویڈیو تو ہوتی تھی مثال کے طور پہ کسی اور جگہ کی. تو یہ سوشل میڈیا ہمیں ہر دفعہ گمراہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت کا جو سوشل میڈیا تھا وہ گمراہ نہ کر پائے، تو میں ایسے انتظامات کروں گا کہ جو کبھی نہیں ہوئے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے انتظامات کرنے شروع کیے. اور وہ انتظامات کیا تھے؟ وہ انتظامات یہ تھے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کب کی ہے؟ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے مکہ چھوڑ کے مدینہ میں ہجرت کر لی، اور 10 سال مدینہ کے اندر آپ نے اپنی زندگی گزاری. ان 10 سالوں میں 6 ہجری کو غور سنیے گا اس بات کو، 6 ہجری کو رسول خدا عمرے کی نیت سے نکلے، لیکن آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا. غور سنیے گا اس بات کو. 7 ہجری کو آپ نے وہ عمرہ ناتمام جو چھوٹ گیا تھا 6 ہجری کو، اور اس وقت یہ صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، 7 ہجری کو جا کے آپ نے عمرہ کیا. 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا. رسول خدا عمرہ کر کے واپس آ گئے، حج نہیں کیا. جا سکتے تھے، حج نہیں کیا. 9 ہجری کو حج کر سکتے تھے، وہ رسول خدا جو حج کی اتنی تاکید کرتے تھے، حج نہیں کیا. کسی کو بھیجا کہ سورہ برات کی جا کے وہاں پہ تعلیم دو، لیکن جبرائیل آئے اور کہا کہ نہیں، ان کو بلا لو، آپ جائیں یا اپنے جیسا کوئی ہو اس کو بھیجیں. آپ جائیں یا آپ کے جیسا کوئی ہو اس کو بھیجیں. اب رسول خدا نے بلایا اور اپنے جیسا جو تھا اس کو بھیجا. تو کیا یہ بدا حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا پلان ایک دم سے چینج ہو گیا؟ نہیں، یہ چینج نہیں ہوا پلان اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اگر جاتے تو اہلیت رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے. کیونکہ مکہ جانا اس وقت ایسا تھا کہ ہر گھر مسلمانوں کا دشمن تھا وہاں پہ. گو کہ بہت سارے مسلمان ہو گئے تھے اور کچھ بہت سارے مسلمان جیسے ہو گئے تھے، لیکن ان کے درمیان ابھی فتح مکہ کے بعد برات کا اعلان کرنا تھا مشرکین سے. یہ تو فتح مکہ کے بعد مشرک جو ہیں وہ مسلمانوں کے اس میں شامل ہوئے مسلمانوں کے اندر فتح مکہ کے بعد. تو اب جو سورہ برات کا اعلان کرنا تھا تو اس کے اندر کچھ ایسا جانا چاہیے تھا کہ جس کے لیے سب سے سخت امتحان ہو کہ اس کو لوگ نفرت سے دیکھتے ہوں. کیوں کہ وہی شخص جس نے ہر گھر میں ماتم کروایا تھا مکہ کے، جس نے ہر گھر کے کسی نہ کسی مرد کی گردن کاٹی تھی، وہ ایک ہی شخص تھا، وہ تھے مولا علی علیہ السلام. تو یہ سخت ٹاسک بھی مولا علی علیہ السلام کو دیا گیا، کہہ لیا آپ جائیے. مولا علی علیہ السلام چلے گئے. اب مولا علی علیہ السلام جب آ گئے تو 10 ہجری میں رسول خدا نے اعلان کیا حج کا کہ رسول خدا حج پہ جا رہے ہیں. اور قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. کیا فرمایا اس میں کہ اے رسول اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو، اگر لوگ تمہاری طرف پیدل اور لاغر سواریوں پر دور دراز علاقوں سے سوار ہو کر آئیں گے، لوگ جو ہیں تمہارے پاس دور دراز علاقوں سے لاغر سواریوں پہ آئیں گے. یہ اعلان کیوں کروایا جا رہا ہے؟
رسول خدا 7 ہجری کو حج کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ 6 ہجری کو جب گئے تھے تب چلو آپ کہہ لیں کہ بھائی نہیں کر سکتے تھے، کوئی بھی وجوہات تھی، لیکن 8 ہجری کو تو جب مکہ فتح ہو گیا حج کر سکتے تھے، رسول خدا نے حج نہیں کیا۔ 9 ہجری کو جب تمام جنگیں بھی ختم ہو چکی تھیں، جب تمام کے تمام جو دشمن تھے وہ رام ہو گئے تھے اور مسلمان جسے کہتے ہیں تیزی سے لوگ ہو رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تمام لوگ مسلمانوں میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، تب بھی رسول خدا نے حج نہیں کیا۔ رسول خدا نے اپنی مدنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، رسول خدا نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ بولے یہ واقعہ فلاں حج کا تھا، نہیں یہ اس حج میں ہوا تھا، یہ اس حج میں ہوا تھا، اس میں شبہ پیدا کر دے۔ یعنی رسول خدا نے کسی قسم کا شبہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بعض دفعہ کسی واقعے کو یاد دلانے کے لیے اس کو ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے، بعض دفعہ اس میں شک و شبہ کوئی پیدا نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی دفعہ کیا۔ کربلا ایک ہی دفعہ ہوئی، غدیر ایک ہی دفعہ ہوا، حج رسول خدا نے ایک ہی دفعہ کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول خدا کا آخری حج تھا، نہیں، آخری کیا، وہ رسول خدا کا ایک ہی حج تھا، حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ اس میں وداع کیا رسول خدا نے۔ مدینہ کی زندگی میں رسول خدا نے ایک حج کیا، مکہ کی زندگی میں اگر کیا ہو تو اس کے بارے میں ہمیں اخبار یا احادیث ہمیں نہیں ملتی، اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن مکہ کی زندگی سے آنے کے بعد مدینہ کی زندگی میں رسول خدا نے ایک حج کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کے اندر کام ایک ایسا ہونا تھا کہ رسول خدا کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں پہ اس کو ثبت کرنا تھا، لکھ دینا تھا کہ آئندہ آنے والا کوئی اس پہ اشکال نہ کر سکے۔ ایسا ہی تھا یا نہیں تھا؟ آپ دوسرے واقعات بھی دیکھ لیں۔ حضرت ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ، ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ معذرت میں بہت ساری چیزیں لکھ کے لاتا ہوں، لیکن کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے گزر جاتا ہے تو اس لیے بہت ساری چیزیں مجھے اسکپ کرنی پڑتی ہیں، اس لیے ایک اور سوال بھیجو۔ تو بہرحال رسول خدا نے اپنے اس 23 سال کے عرصے میں جو نبوت کا نچوڑ تھا اس کو جانتے تھے کہ بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے یا مسلمان جیسے ہو گئے، وہ اس انتظار میں ہیں کہ رسول خدا کی آنکھ بند ہو اور ہم اس کو ٹیک اوور کر لیں۔ لیکن رسول خدا نے ایک ایسا انتظام کرنا تھا خدا کی طرف سے کہ وہ تمام امیدیں جو لوگوں نے ڈالی ہوئی تھیں ان پہ پانی پھر جائے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ رسول خدا آپ لوگوں کو اذان دیں حج کے لیے، یہ آیت اصل میں نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کا حکم دیا کہ آپ کعبے کی تعمیر کریں، اور کعبے کی تعمیر کے بعد جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل، تم نے کعبہ تو تعمیر کر دیا، اب تم اذان دو۔ اذان دینے کا مطلب لوگوں کو اپنے پاس بلاؤ، اور اذان کس چیز کی دو کہ لوگ اس گھر کے طواف کے لیے آئیں، لوگ اس گھر کے طواف کے لیے آئیں۔ تو اللہ سے حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ اے اللہ، یہاں پہ تو لوگ ہیں ہی نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں آؤ حج کے لیے، تو یہاں تو ناس تو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا علیکم اذان، تمہارے اوپر اذان ہے، تمہارے اوپر بلانا ہے، اس کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو ابراہیم نے وہاں پہ جو اذان دی وہ یہ آیت تھی کہ لوگوں کو اپنے پاس بلاؤ تاکہ لوگ اپنی سواریوں پر جو ہے یہاں پر چلتے ہوئے آئیں۔ تو یہ ایک صدا نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا کہ وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر لوگوں کی مدد کے، بغیر لوگوں کے آسرے کے، بغیر لوگوں پہ ڈیپینڈ کیے کیا جاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کا پہنچانا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اور آج بھی جو کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ آواز جو ابراہیم نے وہاں پہ دی تھی، آج بھی اسی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے لوگ حج پہ جاتے ہیں۔ اور جس نے اپنے ماں باپ کے صلبوں میں، نسلوں میں کسی نے، اللہ تعالیٰ نے جب آواز پہنچے نسلوں میں کسی نے اگر لبیک کہا حضرت ابراہیم کی آواز پہ، تو آج جو حج جو انجام دیتا ہے وہ اسی لبیک کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جتنی دفعہ اس نے لبیک کہا ہوتا ہے اتنی دفعہ وہ حج انجام دیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک صدا نہیں تھی، ایک صدا امام حسین نے بھی دی، اور وہ صدا کب دی؟ جب سارے ساتھی، سارے یاران اس دنیا سے جا چکے ہیں، اکیلے کھڑے ہیں، اور ایک صدا دی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے؟ حل من ذابن، کہ کون ہے جو میرے اہل بیت کی مدد کرے، کون ہے جو میری مدد کرے۔ وہ آواز بھی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں پہ ڈپینڈنسی ختم ہو گئی، جب کوئی باقی نہ بچا، تو وہ آواز بھی اللہ تعالیٰ نے نسلوں تک پہنچائی۔ اور آج جو ہم عزاداری میں یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اسی آواز پہ لبیک ہوتا ہے کہ جو ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم بائی چانس نہیں آ گئے،
کوئی حادثہ نہیں ہو گیا کہ ہم کسی شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے اور شیعہ گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن سے مجلسوں میں آنا جانا سکھا دیا اور آج ہم یہاں عزاداری میں موجود ہیں. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پلان ہے جو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہوا اجتباکم، تمہیں منتخب کیا گیا ہے. اجتبا اور استفا میں فرق ہوتا ہے. اجتبا اور استفا میں فرق ہوتا ہے. استفا کہتے ہیں چننے کو، اجتبا بھی چننے کو کہتے ہیں، لیکن یہ عربی زبان سے اردو میں ترجمہ ہوتے وقت سے چننا کے معنی میں رہ جاتا ہے. لیکن اس میں فرق ہوتا ہے. یہ جو لفظ فرمایا ہوا اجتباکم، اس کا مطلب تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے. میں تھوڑی سی آج ادبی ایک گفتگو یہاں پہ شامل کر رہا ہوں، لیکن امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں گے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب چنا مسلمان قوم کو تو اس کے لیے لفظ کا استعمال کیا، ہوا اجتباکم، اس نے تم کو چن لیا. یعنی تم غلطی سے ایسا نہیں ہو کہ مسلمان گھر میں یا شیعہ گھر میں یا فلاں گھر میں پیدا ہو گئے، اللہ نے تمہیں چن لیا. استفا کہتے ہیں ایسے چننے کو کہ جس میں بہت ساری چوائسیز ہوں اور ان میں سے کوئی بھی پسند کر لیں. مثال دوں آپ کو، آپ بازار گئے اور بازار جانے کے بعد آپ نے کہا کہ بیگم سے کہ مجھے شرٹ لینی ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ وہ والی شرٹ لے رہے ہیں، وہ کہیں نہیں مجھے نیلی لینی ہے. کہتے ہیں آپ کے پاس کیا ریزن ہے نیلی لینے کی؟ تو وہ کہتا ہے شوہر کہ بھائی میری مرضی، میرے پاس ریزن کی ضرورت نہیں ہے، میری مرضی. یعنی جب لینے والے کی یا کام کرنے والے کی مرضی شامل ہو اور اس کے لیے کوئی ریزن وہ پیش نہ کرے تو وہاں پہ لفظ استفا استعمال ہوتا ہے. نبی کسی کو بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ سے کوئی شکایت کرتا کہ ہمیں نبی بناتا تو ہم بھی یہ کر لیتا. اللہ کہتا نہیں، وہ استفا کو اس نے اپنی مرضی سے چنا، اس کی مرضی تھی اس کو چنا جائے. لیکن لفظ اجتماع عربی میں وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جب، مثال سمجھاؤں کہ جب آپ کوئی اسکرو کھول رہے ہوتے ہیں تو اسکرو کھولنے کے لیے بہت سارے اسکرو ڈرائیور ہوتے ہیں، بہت سارے پانے اور بہت سارے اسپینر استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر اسپینر ہر اسکرو کو نہیں کھولنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. جو اس کے سائز میں فٹ ہوتا ہے صرف وہ اس کو کھولتا ہے. تو یہاں پہ لفظ اجتماع استعمال کیا جاتا ہے کہ اس خاص ٹول کو اس خاص جگہ پر اس خاص اسکرو کو کھولنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو مسلمانوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم نے تمہیں اجتبا کیا ہے، یعنی تم بائی چانس مسلمان نہیں ہو گئے، تم بائی چانس شیعہ گھر میں یا سنی گھر میں یا وہابی گھر میں یا فلاں گھر میں پیدا نہیں ہو گئے، ہم نے تمہیں وہاں کے لیے اجتبا کیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گھروں میں اجتبا کر کے بلایا کہ ہم آج اپنے اہل بیت علیہ السلام کو یاد کر کے ان کے مقصد کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ یہ ہر ایک کے لیے یہ کھلا نہیں ہے، یہ دروازہ ابھی تک کھلا نہیں ہے. گو کہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنے لیے کھول لیا ہے، لیکن ہم نے بھی اس طرح نہیں کھولا جس طرح اس دروازے کے کھلنے کا حق تھا. میں کئی دفعہ آپ کو بولتا ہوں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کو رسول خدا نے ایک اور صلوات بھیجوں گا. مولا امیر المومنین علیہ السلام کو مولا رسول خدا نے کیا فرمایا تھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. ہم نے مولا علی کے وہ فضائل صرف بیان کیے اپنے بچوں اپنے نوجوانوں کے سامنے کہ جو اتنے خارق العادہ تھے کہ نوجوان کہتا یہ اسے مولا ہی کر سکتے ہیں. ہم کہاں مولا کہیں تو مولا کام ہے. مولا نے اپنی جس خصوصیت پہ فخر کیا اور جو بار بار جگہ جگہ بیان کرتے تھے وہ یہی حدیث بیان کرتے تھے کہ میں اس شہر علم کا دروازہ ہوں. ہم اس دروازے کے باہر بیٹھ کے دروازے کو چومتے رہے، اس پہ ہاتھ چڑھاتے رہے، لیکن کبھی ہم نے علمی طور پہ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کی. ہم نے مولا کے علم سے استفادہ کرنے کی کوشش نہیں کی. علمی باتیں اگر بیان بھی کی جائے تو کہتے ہیں مولانا یہ ممبر ان باتوں کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں جنت کی بات بتائیں کہ ہم جنت پہ پہنچ جائیں بس جلدی سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر ہمیں اجتبا کر کے لایا گیا ہے، چن کے لایا گیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ حضرت مریم کے لیے بھی استعمال کیا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا اللہ تعالیٰ کسی کام کو کسی خاص مقصد کے لیے ایک دفعہ انجام دیتا ہے اس لیے کہ ساری دنیا اس کو یاد رکھے. حضرت مریم بیت المقدس کے اندر تھی، لیکن حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے والی تھی کہا مریم یہاں سے باہر جاؤ، کیونکہ یہ کسی اور کے لیے مخصوص ہے. یہ کام کسی اور کے لیے مخصوص ہے کہ عبادت خانے کے اندر کسی کی پیدائش ہو. مریم باہر جاؤ. مریم باہر چلی گئی. اب جب مریم چھوٹی تھی اور مریم جب بیت المقدس کے اندر رہا کرتی تھی عبادت گاہ کے اندر، تو حضرت زکریا ان کے پاس آیا کرتے تھے تو دیکھتے تھے تازے تازے پھل رکھے ہوئے، پوچھتے تھے کہاں سے آئے، کہتے اللہ تعالیٰ نے بھیجوائے. اب وہ مریم جس کو اللہ تعالیٰ پھل بھیجوایا کرتا تھا بغیر مانگے، اب مریم سے کہہ رہا ہے مریم اگر کھانا ہے نا تو اب اس درخت کو ہلاؤ تب کچھ ملے گا.
یعنی تم اپنا کام کرو. اس کو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے, اچھا میں نے ابھی تلاوت نہیں کی آپ کے سامنے, ایک تلاوت بھیجے محمد والے محمد پہ. اس بات کے لیے اتنا بڑا مقدمہ مانا ہے میں نے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض کام ہوتے ہیں کہ جو تم نے کرنے ہوتے ہیں, باقی نتیجہ میں نے دینا ہوتا ہے, تمہیں یہ کام انجام دینا ہے. تو مریم کا درخت ہلاؤ, مریم نے درخت ہلایا, اشارہ کیا, خیر کھجوریں آ گئیں. اب سوال کیا تھا, مریم بچے کو لے کے آ رہی ہیں, اور مریم جب بچے کو لے کے آتی ہیں تو لوگوں نے سوال کیا مریم کے اوپر, اعتراض کیا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے لے, تمہارے ماں باپ تو بڑے شریف لوگ تھے. تو مریم جواب نہیں دے رہی, مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. سوال مریم کی عصمت کے بارے میں ہو رہا ہے, اشارہ بچے کی طرف ہو رہا ہے, اور بچے نے یہ جواب نہیں دیا کہ میری ماں جو ہے وہ عصمت کی حامل ہے اور پاکیزہ اور پاک ہے. بچے نے کیا جواب دیا, انی عبداللہ آتانی الکتاب, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. میں سلام کرتا ہوں بعض دفعہ ان لوگوں کو جو یہ بات سمجھ گئے کہ نبی کا جو وارث ہوتا ہے, نبی کو جو پالنے والا ہوتا ہے, نبی کا جو گہوارہ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی معصوم کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. یعنی وہاں پہ وہ سمجھ گئے کہ جس کی گود میں نبی ہے وہ پاکیزہ ہو سکتا ہے, وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. لیکن میں کیا کہوں اس امت کا کہ جس میں فخر عیسیٰ پلا, اس کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کے اسلام پہ شک ہے. میں بڑے احتیاط سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ واقعات جو میں تمہیں ایک ایک دفعہ کر کے بتا رہا ہوں, اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ کبھی یہ بھولے نہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذریعے یہ کام کروایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو کہا کہ اے رسول آپ حج کریں, اور حج کرنے کے بعد آپ اس مقام پہ روکیں جہاں پر آپ کو روکنا ہے. اور وہ مقام آیا, غدیر کا مقام, وہاں پہ رکوایا, اور وہ گرمی اور تپتی ہوئی دھوپ کے اندر لوگوں کو روکا گیا, اور وہ پیغام جس کے لیے سارا اہتمام کیا گیا کہ بعد میں اس میں شک و شبے کی گنجائش نہ رہے, وہ پیغام پہنچا دیا گیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں, دوست کے ہوتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ دوست کے معنی بتانے کے لیے, دوست کا تعارف کروانے کے لیے اتنی محنت نہیں کی جاتی. 23 سال کی محنت تھی. بعض جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں دوست کا معنی اگر آپ لوگ کیا لیتے ہیں, سوری ولی کے معنی اگر آپ دوست کے لیتے ہیں, تو جب شادی ہوتی ہے تو دلہن سے کہا جاتا ہے کہ اس کی ولی سے اجازت لو, تو وہاں فوراً آپ سرپرست کر دیتے ہیں. وہاں پہ آپ اپنے معنی پہ ڈٹے نہیں رہتے, وہاں کہتے نہیں یہاں مراد سرپرست ہے. لیکن غدیر میں آپ اس بات پہ اڑے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ معائنہ سرپرست کے نہیں ہیں, دوست کے تھے. تو یہ دو معیار, دوہرے معیار جو ہیں وہ خیر سمجھ نہیں آتے. بہرحال تو کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے کہ ان کو خاص پرٹیکولر اگر رکھا جائے اور ایک ہی دفعہ وہ ہوں تو ان کی اہمیت باقی رہتی ہے. بات یہاں تک آ گئی تو ایک بات اسی حوالے سے ذکر کر دوں کہ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کی ہمارے لیے کچھ سبق دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ہمارے لیے بھی اگر ہم سبق لینا چاہیں تو اس میں بہت زیادہ سبق ہوتا ہے. اگر ایسی چیز جس کی اہمیت دین میں, اسلام میں, یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے شیعہ ازم کے اندر بہت زیادہ ہو اور ہم اس کی کثرت کر دیں, تو وہ اہمیت سے ہٹ جاتی ہے. اللہ نے دیکھیں کربلا دوبارہ نہیں کروائی, رسول کا حج دوبارہ نہیں کروایا, ایک ہی حج کروایا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر روزانہ محفلیں کرنے لگیں تو محفل اپنے وقار سے گر جائے گی, کیونکہ دشمن کی ایک چال یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی کام سے یہ روک نہیں پا رہا تو وہ اس کی کثرت بڑھا دیتا ہے, اور جب کثرت بڑھتی ہے تو اس کی اہمیت لوگوں میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت احتیاط سے جملہ کہوں کیونکہ یہاں پہ جملہ کہنے کا مطلب بڑے جیسے کہ سنگین قسم کے جو ہیں وہ لوگوں کے اعتراضات آتے ہیں. آج یہ ہم اپنے علاقوں میں, اور آپ لوگوں نے شاید اپنے علاقوں میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لگتا ایسا ہے کہ کسی چیز کی اہمیت تھوڑی سی نیچے آ گئی. مثال دوں آپ کو, پہلے زمانے میں جلوس میں ایک علم نکالا جاتا تھا یا 2 علم ہوتے تھے, ایک تابوت ایک ذوالجناح. آج ہوا کیا کہ لوگوں نے خواب دیکھنے اور منتیں ماننی شروع کی. جب کسی نے خواب دیکھا کہ میں حضرت عباس کا علم اٹھا رہا ہوں, اب ظاہر بچے تو پیدا ہوتے رہیں گے, خواب میں اگر منت مانتا رہے گا تو ہر ایک نے اپنا ایک ایک علم شامل کر دیا. اپنی ان گناہگار آنکھوں سے میں دیکھ چکا ہوں کہ بعض ایسے جلوسوں میں علموں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ انسان چومتے چومتے تھک جاتا ہے, پھر کنی کترا کے گزر جاتا ہے. اور آخر میں ہوتا کیا ہے,
آخر میں ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ سب کے سب جا کے ایک جگہ پہ علموں کو رکھ دیتے ہیں اور پھر سارے کے سارے، کیونکہ منت کا علم ہوتا ہے، رکھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر انتظامیہ بیچارے کو سمیٹنا پڑتا ہے کہ علم ہم کیا کریں ان کا۔ اگر کسی نے خواب دیکھا ہے، ہم کسی کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے تمہارا خواب غلط تھا، ہم کسی پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کسی نے خواب دیکھا یا منت مانی ہے تو اس منت کو ایسے بھی پورا کیا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت عباس کا علم اٹھائے اور کہے کہ مولا عباس میری یہ منت پوری ہوئی، یا میں نے یہ خواب دیکھا تھا، یہ میری منت پوری ہوئی، آپ کا شکریہ۔ اس سے ہوگا کیا کہ اگر کثرت بڑھ جائے گی کسی چیز کی تو اس کی ہیبت اور روب لوگوں کے دلوں میں کم ہو جائے گا۔ پہلے ایک علم ہوتا تھا، یاد ہے بچپن میں ہم علم امام بارگاہ میں، ایک امام بارگاہ یا دو امام بارگاہ میں لگا ہوتا تھا، ایک ہیبت ہوتی تھی کہ حضرت عباس کا علم ہے۔ آج اتنے سارے علم ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، علم کی بات نہیں ہو رہی، خالی کسی بھی چیز کی کثرت اگر ہو جائے کسی معاشرے کے اندر، روزانہ آپ یہاں پہ بریانی کھلانی شروع کر دیں، روزانہ آپ یہاں پہ زردہ کھلانا شروع کر دیں، کچھ دنوں بعد آپ کا دل بھر جائے گا۔ روزانہ آپ یہاں پہ محفلیں شروع کر دیں، روزانہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں، تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر وقت نمازیں نہیں پڑھتے رہو، یہ نہیں کہ نمازوں کے اندر تمہارے دل میں آیا آج میری جو ہے رقت زیادہ ہے تو میں آج 2 رکعت کی جگہ فجر کی 4 رکعت نماز پڑھوں گا۔ وہ کوئی اور تھے جو ایسا کرتے تھے، آج میرا دل ہے، آج میری چھٹی ہے تو میں آج جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ لوں گا۔ وہ کچھ اور لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کسی چیز کی اگر لمٹ بتائی ہے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس بھی ان معیارات کو پرکھنے کے لیے یہ میرے جو تعداد کا سسٹم ہے اس کو اپنے ذہن میں تمہیں رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کیا کہ 12 اماموں کے بعد اماموں کو سلسلہ جاری رکھا جس طرح انبیاء کا رکھا تھا، نہیں، 12ویں امام 11ویں امام تک تمہارے پاس میں نے بھیجا، تم نے اس کی قدر نہیں کی، میں نے تمہارے درمیان سے اس کو اٹھا لیا، لیکن 12ویں کو جب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم درست نہیں ہو جاؤ، اپنی حالت درست نہیں کرو گے۔ ہمارے استاد آغا قراتی بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ جو لائٹ والے بجلی والے ہوتے ہیں یہ کسی محلے میں آ کے یہ اسٹریٹ لائٹس لگاتے ہیں، اور اسٹریٹ لائٹس لگانے کے بعد اس میں گڑھے اور گڈھے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بچانے کے لیے لگائی جاتی ہیں کہ لوگ اس میں گریں نہ، پانی میں کیچڑ میں نہ گریں، گلی کے کتے ان کو نچوڑ کے نہ کھا جائیں، گلی کے شیطان بچے ان کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ آتے ہیں لگاتے ہیں، دوسری دفعہ آتے ہیں لگاتے ہیں، تیسری دفعہ آتے ہیں لگاتے ہیں، لیکن جب 11 دفعہ لگانے کے بعد وہ کہتے ہیں اب مرو، انہی گڈھوں میں گرو، اسی کیچڑ میں گرو، تمہیں یہاں کے گلی کے کتے تمہارے پیچھے آئیں اور تمہارے بچوں کو کاٹیں، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل یہی حسر ہماری جسے کہتے ہیں امت کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 11 اوصیاء کو، اپنے 11 اماموں کو ہمارے درمیان بھیجا اور ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ اماموں کو سننے والے اہل محفل بہت تھے، لیکن اماموں پہ جان دینے والے فداکار بہت کم تھے، بہت کم تھے۔ اماموں کی بات پر غور سے سننے والے بہت تھے، لیکن ان کی بات پہ عمل کرنے والے بہت کم تھے۔ یعنی اہل محفل بہت تھے لیکن اہل رزم موجود نہیں تھے۔ مسلم خراسانی نے آ کے امام صادق علیہ السلام کو تانا دیا، نعوذ باللہ، اور کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ مولا آپ کے تو لاکھوں چاہنے والے شیعہ موجود ہیں۔ مولا نے کہا کہاں موجود ہیں؟ کہا بغداد میں کم از کم میں آپ کے لیے جو ہے وہ 1 لاکھ فوج گھڑ سوار آمادہ کر سکتا ہوں۔ مولا نے کہا 1 لاکھ؟ کہا اس سے بھی زیادہ۔ باتیں ہونی تھی، مولا نے بات کو ذرا سا روکا اور اپنی کنیز کو کہا ذرا تندور گرم کرو کھانے کے لیے۔ تندور گرم ہوا، اسی سے کہا کہ جاؤ ذرا اس تندور کے اندر چلے آؤ، تو کہنا مولا جان بچانا واجب ہے، مولا کو حکم بتا رہا ہے جان بچانا واجب ہے اپنے آپ کو۔ خیر مولا نے کوئی زیادہ زور نہیں دیا، اتنے میں ہارون نے برمکی وہاں پہ داخل ہوئے۔ مولا نے کہا ہارون ذرا تندور کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ۔ ہارون نے چپلیں اٹھا لی، تندور کے اندر جا کے بیٹھ گئے، اوپر سے ڈھکن بند کر دیا کسی نے۔ اب یہ باتیں کر رہا دل میں، تو اب جل گیا ہوگا، اب اس کا گوشت پگھل گیا ہوگا، اب اس کی ہڈیاں یوں ہو گئی ہوں گی۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے مولا اس کو دیکھ تو لیں کیا ہوا اس کو۔ اب جو تندور ہٹایا تو ہارون مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے۔ مولا نے پھر سوال کیا اس سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے علاقے میں اس جیسے کتنے ہمارے محب موجود ہیں کہ جو ہماری بات پر بغیر چونو چرا کے اس طرح اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر بات کو پورا کریں؟ تو مولا ایسا کوئی موجود میں وہاں پہ نہیں دیکھتا۔ میں تو خود اپنی مثال کہتا ہوگا، میں تو خود آپ کے سامنے ہوں، میں یہ نہیں کر سکا تو میرے وہاں پہ چاہنے والے جو میرے مرید ہیں وہ کیا کریں گے اس بات کو؟ تو مولا کی بزم میں آنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن مولا کی بزم سے اٹھنے کے بعد مولا کے مطابق چلنا یہ اس سے بھی بڑا اعزاز ہے۔ یہ جو شہداء اپنی جانیں دے دیتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ان کی باتوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا کہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کریں گے، اور جو تو حکم دے گا، جو تیرا رسول حکم دے گا اس کے اوپر ہم
اوبے کریں گے, عمل کریں گے, تو یہ شہادت کے ذریعے, شہادت کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے کو. یہ شہادت کے ذریعے, اپنے خون کے ذریعے اللہ کے سامنے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ تیرا دین حق ہے اور جو تیرے مقابل میں آنے والا وہ باطل ہے. آج شہادت ہے محسن حججی کی. آپ پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے, ہمارے بعض برادران جانتے ہوں گے. یہ محسن حججی 22-25 سال کا بچہ تھا, اور یہ اس کے بارے میں, اس کے اوپر کتاب ہے اردو میں موجود ہے, اس میں ایک بڑا زبردست ایک بات جو بیان کی گئی ہے, مجھے اس سے بڑی جسے کہتے ہیں کہ حوصلہ افزائی ہوئی. کہتے ہیں اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مختلف امام بارگاہوں میں, امام باڑوں میں جا کر, حسینیہ کہتے ہیں وہاں پہ ایران میں, امام بارگاہ میں جا کر کہا کرتا تھا کہ مجھے امام بارگاہ کی خدمت کے لیے کوئی کام دیں, اور ایسا کام دیں کہ جس میں ظاہر نہ ہوں لوگوں کے سامنے, اور سب سے مشکل کام ہو وہ لیتا تھا. دیگوں کو دھونا, برتنوں کو دھونا, آخر میں تھک کے چور ہو جاتا تھا. جب لوگ اس کی ٹرسٹیز یا لوگ اس کی آ کے تعریف اور شکریہ ادا کرتے تھے, کہتا ہے یہ تو مولا حسین کے لیے کچھ نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو صرف اپنی جان دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم مولا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کی یہ خواہش تھی کہ جب یہ داعش نے حملہ کیا ہے بی بی زینب کے شہر پہ, تو یہ وہاں پہ گیا ہے, اور جانے کے بعد اس کی وصیتیں موجود ہیں. میں پوری اس کی بات نہیں پڑھنی ہے کیونکہ آج اس کا دن ہے, تو اس کو میں نے کہا ذکر کر دوں اس کا, کہ جب وہاں پہ گیا ہے تو داعش نے جب اس کو پکڑا ہے تو بالکل جس طرح کربلا والوں کو شہید کیا گیا تھا, اس کی گردن کو کاٹ کے بھی اس کے سر سے جدا کر دیا گیا, اور وہ گردن بہت بعد میں دی گئی, اور اس کا جسم کے جسے کہتے ہیں ہاتھ پیر اس کے جسے کہتے ہیں زخمی کر کے کاٹ دیے گئے. اور جب کہتے ہیں شہادت ہوئی تو اس کا بچہ اس کی شہادت کے بعد متولد ہوا. یعنی ایسے لوگ تھے, اور انہوں نے مقام کہاں سے حاصل کیا؟ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی خدمتیں کر کے. کوئی خدمت امام حسین کی چھوٹی نہیں ہوتی. اگر کوئی مجلس پڑھ رہا ہے, اس کی خدمت بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ ایک چپل سیدھی کرنے والا باہر بیٹھا ہوا لوگوں کی چپلیں سیدھی کر رہا ہے مسجد میں آنے والے عزاداروں کی. اس کی خدمت بھی امام حسین کے نزدیک, اس کا خلوص بھی اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جس طرح ایک چائے پلانے والے کا, یا ایک کھانا بنانے والے کا, یا ایک کوئی بھی کام امام حسین کی عزاداری کرنے والے کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہے, وہ امام حسین کے نزدیک خلوص ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, امام حسین کی طرف سے انسان پہ کرم ہوتا ہے, اس کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے. اس لیے ہم جو بار بار عزاداری کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, اور عزاداری کے لیے ہم والنٹیئرس کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے کہ آپ امام بارگاہ کے کاموں میں جو ہے وہ شرکت کریں, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ شاید کسی کے اوپر, کسی کے خلوص کے اوپر امام حسین کی نظر کرم پڑ جائے. سب پہ پڑتی ہے, اور اس کی زندگی میں اس کو شہادت جیسا رتبہ حاصل ہو جائے. لوگ ڈرتے ہیں اس بات کو کہتے ہوئے, مولانا کیسی باتیں کریں, شہادت. اگر ہم شہادت کو اتنا ہی زیادہ اگنور کریں گے اور اپنے بچوں کے لیے شہادت کو پسند نہ کریں اور موت سے ڈرتے رہیں, تو پھر یہ حضرت قاسم کے مصائب اور حضرت علی اکبر کے مصائب یہاں سے پڑھوانا چھڑوا دیں. صرف اپنی جنت پکی کرنے کے لیے, رونے کے لیے یہ مصائب سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ مصائب اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ہر بچہ جو پیدا ہو اس کے کان میں اذان کے بعد یہ بات ڈال دی جائے کہ تمہیں اپنے مولا کے ہدف کے لیے جان دینی ہے, تاکہ بچپن سے وہ تیار ہو. ہمارے بچوں میں کیوں یہ بات اور بیداری پیدا نہیں ہوتی کہ ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ حضرت قاسم کی طرح بولے کہ موت میرے لیے احلی من اصل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ہمیں تو اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوتا ہے کہ وہ آج کل بزنس میں جائیں, یا آج کل سائنس میں جائیں, یا آج کل فلاں علم کے اندر جائیں. ہم مولا حسین کے لیے, مذہب کے لیے اپنے بچوں کو ٹرینڈ ہی نہیں کرتے. یعنی ان کے دماغ میں بچپن سے ڈالتے ہی نہیں کہ تمہیں دین کے ساتھ بھی اپنی اٹیچمنٹ رکھنی ہے. دین کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ بچوں کے لیے یہ ہوتی ہے کہ ان کو قرآن ختم کروا دیا جائے جلدی سے. دین کے سارے اٹیچمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جب تک یہ قابو میں آ رہا ہے ان کو پکڑ کے مجلسوں میں لے کے آیا جائے یا عزاداری میں لے کے آیا جائے. جب ان کو ان کے جواب پراپر نہیں ملتے اور یہ سیٹسفائی نہیں ہوتے ان ماورائے فوق قصوں سے جو بعض دفعہ سنائے جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو یہ بیٹھے ہوئے بڑی خلوص کے ساتھ اماں ابا کے ڈر سے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ قصے سنتے ہیں, اور بعد میں آ کے کہتے ہیں یہ کیا عجیب و غریب باتیں بیان کرتے ہیں, کوئی لاجیکل بات نہیں بیان کرتے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے والا مہدی, حسن اور جو ہے وہ محسن جو ہے وہ باہر جا کے وہ جو جان اور اسمتھ اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے. مجلس اعضاء میں آ کے وہ محسن یا حسن ہے یا علی ہے یا مہدی ہے یا عمر ہے یا فاروق ہے یا جو بھی ہے, اور باہر جا کے اس میں اور یہودی میں اور عیسائی میں اور ہندو میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. عزاداری امام حسین کے اندر اگر ہماری شخصیتوں میں حسین کا کردار, حسین کی جھلک, حسین کے ساتھیوں کی جھلک نہ آئے تو پھر عزاداری کو ہم نے اپنے دل کو بہلانے کے لیے رکھا ہے. اور میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا ہے کہ دیکھیں عزاداری تو چلتی رہے گی, یہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے, ہم وہ میڈیم ہے جو عزاداری کو اگلی نسل تک پہنچانے والے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگلی نسل تک پہنچانے میں لگے رہیں لیکن خود اس عزاداری سے استفادہ نہ کر پائیں. تو اگر ہم کوئی عمل کے اندر اس عزاداری کا اثر نہیں دیکھ رہے تو اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ ری پوزیشن کرنے کی
اس وقت جسے کہتے ہیں کہ موقع آ گیا، ری پوزیشن کرنے کا موقع آ گیا. جب کوئی پروڈکٹ نہیں بک رہی ہوتی نا تو وہ کمپنی والے اپنی پروڈکٹ کو ایک دفعہ دوبارہ سے وہ کہتے ہیں ری پوزیشن کرتے ہیں، نام چینج کرتے ہیں، جگہ چینج کرتے ہیں، پروڈکٹ کی جسے کہتے ہیں کوالٹی چینج کرتے ہیں. اگر یہ نوجوان شیعہ پروڈکٹ نکل رہی ہے کہ جس میں امام زمانہ کے سپاہی ہونے کی کوئی کوالٹی نہیں پائی جا رہی، تو اس کا مطلب ہے ہمیں جو دین مل رہا ہے یا تو ہم اس کو صحیح سے نہیں لے رہے یا پھر سمجھانے والے اس کو صحیح سے سمجھا نہیں پا رہے. دین کا اصل معیار، دین کا اصل منبع، سورس، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دلائی جاتی. ہمیں صرف کہانی قصے بیان کیے جاتے ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے تم برگزیدہ قوم ہو، تمہیں تھوڑے دن کے لیے اگر کوئی تم نے گناہ کر بھی لیا تھوڑے دن کے لیے دوزخ میں رکھا جائے گا یا تمہیں عذاب دیا جائے گا، پھر اس کے بعد تمہیں تو جانا ہی جنت میں. تو جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کو جنت میں ہی جانا ہے تو سوچیں وہ کیوں محنت کرے گا. بالکل یہی نظریہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کر دیا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کچھ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جو نفس میں لگ جاتی ہیں انسان کے. اگر آپ قرآن مجید کھولیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا. یہودی کیا کہتے تھے؟ یہودی کہتے تھے کہ ہم ایام معدودات یعنی گنتی کے چند دنوں کے لیے دوزخ میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نبی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ان کو کہ یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یہ چاہتے ہیں ایسا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. آرزو کرنا بڑی اچھی بات ہے. یہ ساری مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ تاکہ مسلمان قوم اس یہودیوں والی صفت کو اپنے اندر نہ اپنا لے. آپ دیکھیں اگر یہ عقیدے جو ان کے درمیان پائے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو کسی بات کی وجہ سے عذاب دیا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بات کی وجہ سے کسی قوم کو عذاب دیا ہے تو کوئی دوسری قوم کسی نبی کی امت ہونے کی وجہ سے یا کسی امام کی پیرو ہونے کی وجہ سے اس گناہ کی وجہ سے عذاب سے اللہ کے بچ نہیں سکتی. اگر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پر اس کو عذاب دیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو گناہ حضرت شعیب کے زمانے میں تھا، جو گناہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جو گناہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جو گناہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں تھا جس کے نتیجے میں ان کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اگر ہمارے درمیان موجود ہے اور اس کے باوجود ہمارے درمیان وہ نظریہ موجود ہے کہ ہمیں تو جنت میں ہی جانا ہے، اگر تھوڑے دن گزارنے پڑے تو ہم گزار کے چلے جائیں گے، تو وہی نظریہ ہے جو پچھلے انبیاء کی قوموں میں آ گیا تھا. میں کل انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بیان کروں گا کہ وہ نظریہ آیا کیسے ہے، اور اس نظریے کو اگر آپ نے چیک کرنا ہو تو اس کو قرآن مجید سے کیسے چیک کیا جائے گا. اور وہ ہے نظریہ شفاعت، جو امام علیہ السلام نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بی فاطمہ نے، جناب امیر المومنین علیہ السلام نے. ایک اور صلوات بھیجیں موبائل والوں پر. ہمیں بیان کیا ہے تو وہ نظریہ ہمارے ہاں بالکل اسی بات کی طرح جیسے میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ ہمیں بات انعام یاد رہ جاتا ہے اور شروع کی بات یاد آ جاتی ہے، یہ کام کرنے کی وجہ سے جنت ملے گی، بیچ کی شرائط بھول جاتی ہیں. تو ہمیں مولا کی وہ بات یاد رہ گئی کہ ہم تمہارے شافع ہوں گے، ہم تمہاری شفاعت کریں گے. رسول خدا نے کہا تھا میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا جب تک آخری آدمی نہیں چلا جائے گا. شفاعت ہونے سے میں اس وقت تک میں میدان حشر میں رہوں گا تاکہ تمام میری امت کی شفاعت ہو جائے. تو وہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں رہ گئی، لیکن وہ شرائط جس کی بنا پر شفاعت ہوتی ہے وہ ہم نے ساری ذہن سے نکال دی. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی عقیدے ہیں، جتنے بھی نظریے، آپ اپنی زندگی میں صبح اٹھ کر ظہر تک اور ظہر سے مغرب تک اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں کہ آپ کتنی آیات قرآنی کے ساتھ آپ کی زندگی میچ کر رہی ہے، کتنی احادیث رسول کے ساتھ آپ کی زندگی میچ کر رہی ہے اور کتنی کے ساتھ آپ کانفلکٹ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ دیکھنا شروع کریں گے تو تھوڑے دن بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی شروع ہوگی. اگر ہم نے یہ نہیں دیکھا اور قرآن اور رسول کی سیرت کو اپنی زندگی سے نکالا تو سمجھیں کہ ہماری بربادی شروع ہو گئی، بالکل انہی قوموں کی طرح جو اسلام سے پہلے گزر چکی ہیں. یہ تو شکر کرنا چاہیے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہوتی تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس امت کی جو ہے وہ برائیاں اور اس کے لتے اللہ تعالیٰ نے لیے ہوتے اس کے اندر. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں آخری امت میں پیدا کیا کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرائیٹیریاز قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں. بہرحال بات کھنچے گی تو لمبی ہو جائے گی، میں اپنی بات کو یہاں پہ مختصر کرتا ہوں. کل انشاءاللہ اپنی گفتگو کو یہاں سے جوڑوں گا کہ یہ جو شفاعت کا نظریہ، یہ جو بخشش کا نظریہ، یہ جو جنت میں جانے کا نظریہ، یہ سارے نظریے حق ہیں. یہ سارے نظریے یعنی ان پہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں
اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے، ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب اہل بیت کے حکم پہ قربان کرنے کو تیار ہیں، اور اس کے قربانی کے نتیجے میں اہل بیت علیہ السلام کی ہمیں شفاعت ملنی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کروں کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک روایت ہے، اس میں امام صادق نے 3 دفعہ قسم کھائی ہے، واللہ واللہ واللہ، 3 دفعہ قسم کھانے کے بعد کہا کہ یقیناً یقیناً ہم اپنے شیعوں کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ 3 دفعہ امام صادق علیہ السلام نے قسم کھائی ہے کہ ہم اپنے شیعوں کی قیامت کے دن کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ یہ بڑی پر امید حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی، لیکن کہتے ہیں کہ ہر 99% نمبر لینے والا آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ پائے گا، ہر لائن لگانے والا نہیں، ہر 99% نمبر لینے والا اس یونیورسٹی میں داخلہ پائے گا۔ وہ 99% کی جگہ شیعہ کر دیں تو شیعہ ہونے کے لیے وہ 99% کی شرائط ائمہ علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر، قرآن نے اپنی آیات کے اندر بیان فرما دی ہیں کہ وہ 99% کیسے آنے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل اس پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ آج میں اپنی گفتگو کو بس یہاں پہ لے کے آؤں کہ مولا علی علیہ السلام کے اعلان کے لیے جو بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم میں سے جو نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، تم میں سے جو نیک عمل کرے گا وہ عورتوں میں سے ہو، وہ مردوں میں سے ہو، وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ فلا نحیینہ حیاتا طیبۃ ولا نجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، ٹھیک ہے، بے شرط صاحب ایمان ہو ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے اور انہیں ان اعمال سے بہتر جزا دیں گے جو زندگی میں وہ انجام دے رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ قانون بیان کر رہا ہے کہ خود بخود کوچ ہونے والا نہیں ہے، تمہارے ذمے جو کام رکھا ہے وہ تم انجام دو، نتیجے کے طور پہ ہمارے جو ذمے ہے وہ ہم انجام دیں گے۔ ہمیں کبھی بھی نتیجے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ ہمیں اپنی ذمہ داری کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہماری ذمہ داری کیا رکھی ہے۔ نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا فرض ہی نہیں ہے کہ نتیجے کے اوپر غور کریں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، ہمارا فرض ہے اپنی ذمہ داری کو نبھانا۔ اور یہ اگر آج معاشرے میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کا عنصر جاگ جائے تو یہ تمام جھگڑے، فسادات، لوگوں کے درمیان اختلافات، یہ سب ختم ہو جائیں۔ خصوصاً گھروں کے اندر پیدا ہونے والے جو اختلافات ہوتے ہیں، جو زن و شوہر کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان یا باپ بیٹے کے درمیان ہوتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں، اس کی بیسک وجہ صرف نہیں، یعنی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ذمہ داری اور جسے کہتے ہیں اس کے نتیجے میں ملنے والا جو حق ہے نا، اس کے بارے میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بیوی کہتی ہے میرا یہ حق ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اور کہتا ہے مرد یہ کہتا ہے کہ میرا یہ حق ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے کی ذمہ داری اور حق یاد دلاتے رہتے ہیں، جس کے چکر میں لڑائی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کو حق یاد دلانا جائز ہے، لیکن اگر حق یاد نہ دلائیں اور اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں تو باقی حق دلوانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، باقی حق دلوانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ تمہاری جو ذمہ داری ہے تم انجام دو۔ اے مریم تمہاری ذمہ داری ہے تم درخت کو ہلاؤ، باقی کام کروانا ہمارا ہے۔ اے رسول تمہارا کام ہے اس پیغام کو پہنچانا، تم یہ پیغام پہنچا دو، آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اے حسین تم اس آواز کو یہاں پہ دے دو، آئندہ نسلوں میں کون اس کو سنے گا، کس نے اس کو لبیک کہنا ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ اور یہی ہم اپنی زندگی میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ آج لبیک یا حسین کہتے ہوئے ہم جو کربلا، نجف اور یہ سفر کرتے ہیں زیارتوں کے، وہ اسی امام حسین علیہ السلام کی پکار کا نتیجہ ہے۔ آج صرف ہم اپنی جنتیں پکی کروانے یا امام حسین علیہ السلام کا خالی پرسہ دینے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ ہم تجدید عہد کے لیے امام حسین کے پاس کربلا اور نجف جاتے ہیں امام سے تجدید عہد کرنے کے لیے۔ وہ تجدید عہد کیا ہوتا ہے؟ وہ تجدید عہد آپ ہر جمعرات کو زیارت وارثہ کی صورت میں کرتے ہیں، آپ تجدید عہد مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ زیارت عاشورہ کی صورت میں تجدید عہد کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ پڑھیں تو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں جب لوگوں سے سوال کیا جائے کہ تم نے فلاں فلاں وعدے کیے تھے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے امام سے وعدے کیا کیے تھے۔ یہ زیارتیں وہ عہد ہیں امام کے ساتھ جو آپ امام سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم یہ کریں گے، ایسا ہوگا تو یہ کریں گے، کیونکہ ہمیں ان کے ترجمے نہیں آتے تو ہم اپنے کیے کے خلاف اپنی زندگی میں عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے کوشش کریں کہ جتنی دعائیں آپ پڑھتے ہیں، جتنی زیارتیں آپ پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ عہد ہیں جو اللہ کے ساتھ اور امام کے ساتھ آپ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کہ اے کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، تو وہ موقع جلد ہی آنے والا ہے۔ اگر امام زمانہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ظہور کر گئے تو ہمیں اپنے ماں باپ بھی قربان کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنی جانیں بھی دینی پڑیں گی، ہمیں اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے اندر وہ ہارون برمکی والی روح پیدا نہیں ہوئی اور ہم بھی صرف نعرے لگانے والے اور جذباتی طور پہ امام کو یہ کہنے والے کہ امام ظہور کر جائیں، آتے کیوں نہیں، آتے کیوں نہیں، آپ کے ناصران کی تعداد زیادہ ہے، یہ کہتے رہے اور ہمارے اندر خلوص نہ ہو، تو وہی حال ہوگا جو ان دونوں افراد کا امام کے سامنے ہوا تھا۔ ایک شرمندہ ہو گیا اور ایک سرخرو ہو گیا۔ اور یہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب آواز دی تو کچھ ایسے لوگ تھے
کہ جو امام حسین کے سامنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو گئے، اور کچھ لوگ تھے کہ جن کے گھر کی آئی ہوئی جنت کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہدایت دینے کا کام چھوڑا نہیں۔ ہدایت دینا امام کا کام ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا دشمن ہو۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، بعض لوگوں کے دروازے پر چل کر امام حسین خود گئے ہیں اور ان کو بلا کر اپنے پاس لے کے آئے۔ ان میں سے 3 قسم کے لوگ ہمیں ملتے ہیں امام حسین نے جن کو دعوتیں دی ہیں، اور 3 قسم کے لوگوں کو خود سے بلوایا ہے۔ ایک وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے سخت کٹر دشمن ہیں، ایک وہ ہیں جو آپ کے نظریے کے مخالف نظریے کے حامل ہیں، اور ایک وہ ہیں جو آپ کے غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کون؟ جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے اور آپ کا سخت دشمن ہے، وہ کون ہے؟ حر، جو آپ کا دشمن ہے اور آپ کو کربلا کے میدان میں جسے کہتے ہیں لانے کا باعث بنا ہے۔ امام حسین نے اس کی نصیحت کے لیے جو کام انجام دیا وہ مجھے پڑھنا مقصود نہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا امام حسین نے کیا۔ حر کو خود دعوت دی، دعوت فکر دی۔ وہب کلبی جو ایک مختلف دین کے ماننے والے ہیں، امام حسین خود چل کے ان کے پاس گئے۔ زہیر قین جو بالکل مختلف عقیدے عثمانی شیعہ ہیں، بالکل مختلف نظریے کے حامل ہیں، امام حسین نے اپنے قاصد کو بھیج کے زہیر کو بلوایا۔ یہ کیوں امام حسین سارے کام کر رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ امام حسین ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو اگر اپنے نزدیک کرنا ہے نا، تو ان تینوں قوموں کو تم نزدیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ دشمنیاں کر کے، ان کو گالیاں دے کے، ان کو تبرے کی کنایات اور اشارات کے ذریعے گالیاں بک بک کے اور ان کو مختلف باتیں سنا کر ان کو اپنے نزدیک نہیں کر سکتے۔ چاہے تمہارا کوئی نظریے کے خلاف بھی ہو، تو دیکھو میں نے زہیر قین کو کس طرح سے خود بلوایا تھا۔ اگر تمہارے دین کا کوئی نہ ہو تو یہ دیکھو کہ کس طرح وہب کلبی کے دروازے پہ چل کے میں خود گیا تھا۔ کوئی تمہارا دشمن ہو تو دیکھو میں نے حر کو کس طرح دشمنی سے دوستی میں تبدیل کر لیا تھا۔ یہ ایک شیعہ کے لیے سبق ہے، عزاداری سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے۔ یہ لوگ امام حسین کے پاس آئے اور یہ سرخرو ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ان ساتھیوں کو لے کر کربلا کے میدان میں سو گئے، سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ میں نے شاید کسی جگہ پہ یہ بات کی تھی کہ دیکھیں کربلا ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ کربلا صرف 61 ہجری میں نہیں ہوئی تھی، کربلا ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ میں آپ کے پچھلے سالوں میں یہ بات کر چکا ہوں۔ اور کربلا نام ہے صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کا۔ جنہوں نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر کے امام حسین کا ساتھ دیا اور شہید ہو گئے، ان کی کربلا میں آج ہم زیارت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے خاک پا کے برابر ہیں۔ لیکن جنہوں نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں کیا لیکن کام وہی کیا، سلمان بن سرد خزائی جس نے امام حسین علیہ السلام کو پہلا خط لکھا تھا لیکن خود امام حسین کی مدد کو نہیں آ سکا، اور بعد میں اتنا پشیمان ہوا کہ توابین کا لشکر لے کے گیا اور سارے کے سارے اسی طرح جو ہے وہ قتل کر دیے گئے جیسے کربلا میں سارے کے سارے شہید کر دیے گئے تھے۔ لیکن ایک سوال آپ کے ذہنوں میں یقیناً اٹھنا چاہیے، کیا ان کا مقام وہی ہے جو کربلا والے شہیدوں کا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ ہماری زندگی میں بھی کبھی یہ کربلا واقع ہوتی ہے، اس موقع پہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کربلا والوں کے مطابق ہے تو ہم اس کام کو کریں، اگر یہ کربلا والوں کا پسندیدہ نہیں ہے تو ہم اس کام کو نہ کریں۔ کہاں پہ مخالف سمت میں ہواؤں سے ٹکرانا ہے اور کہاں پہ ظالم کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کہاں پہ اپنی مظلومیت دکھانی ہے، یہ ہمیں کربلا والوں سے سیکھنا پڑے گا۔ ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں تو وہ زینب کہ جس کے لیے اہتمام یہ کیا جاتا تھا کہ جب مولا علی علیہ السلام کوفے کے دارالخلافہ میں گئے اور جب کوفہ میں دارالخلافہ بن گیا تو مولا عباس اور مولا حسین کو کہا کہ جاؤ اب زینب اور ام کلثوم میری بیٹیوں کو لے کے آؤ۔ وہ اہتمام آپ کو یاد ہوگا کہ جب زینب ام کلثوم کو مولا علی علیہ السلام نے بلایا تھا تو کہا تھا دروازے پہ ان کو روک دیا جائے، اور جب اندھیرا ہو جائے شہر کے دروازے میں تو اندھیرا ہونے کے بعد زینب اور ام کلثوم اور بیٹیوں کو، میرے خاندان کی خواتین کو شہر میں لایا جائے۔ زینب کو وہ وقت یاد تھا کہ کس طرح بابا نے احترام کے ساتھ اندھیرے کے اندر مجھے بلایا تھا، لیکن وہ وقت بھی یاد کریں کہ جب زینب کو بازار شام میں جب گھمایا گیا اور دربار کے باہر جا کے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ اس دربار کے باہر رک جاؤ، تو زینب کو وہ وقت یاد آیا ہوا کس طرح سے کوفہ میں اور کس طرح سے میرے بابا نے مجھے بلایا تھا، اور آج کوفہ کے دربار میں جانے سے پہلے یا شام میں دربار پہ جانے سے پہلے مجھے روکا جا رہا ہے۔ خیر یہ وقت بھی گزر گیا۔ وہ کوفہ کا شہر جس میں زینب کی بہت ساری شاگردائیں تھیں، یہاں پہ زینب سلام اللہ علیہا لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، خواتین ان کی
شاگردیں تھیں، انہی لوگوں کے درمیان جب زینب گئی تو انہی لوگوں نے انہی خواتین نے زینب کو پتھر مارے. یہی خواتین جب ان کو جان گئی تو ان کی مرید ہو گئیں. یہی زینب کا قافلہ جب شام کے اندر پہنچا تو شام کے اندر داخل ہونے والا تھا اور شام کے دروازے میں روک دیا گیا، اور جب دربار سج گیا تو اجازت دی گئی کہ اس قافلے کو اندر لے کے آیا جائے. اب جب قافلہ اندر جانے لگا تو یزید کے دربار میں موجود خواتین نے جو کنیزیں تھیں انہوں نے یزید کی بیوی سے کہا کہ ان لٹے ہوئے اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے، چلو تماشا دیکھنے کے لیے چلتے ہیں. اب یزید کی بیوی ہند نے کہا کہ چلو چلتے ہیں. ایک کرسی کے اوپر یہ دربار کے دروازے پہ بیٹھ گئی، اور دربار کے محل کے دروازے پہ بیٹھنے کے بعد اس نے دور سے دیکھا کہ کاروان آ رہا ہے، لیکن یہ کیسا کاروان ہے؟ ارے یہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کے اوپر ہیں، یہ کچھ جانے پہچانے سے لگتے ہیں، لیکن پوچھے تو کس سے پوچھے؟ کیا دیکھتی ہے کچھ خواتین بے مخنہ و چادر بازار کے اندر سے محل کے اندر لائی جا رہی ہیں. ارے ایک خاتون کو دیکھا کہ میں اس سے سوال کروں گی. ادھر بی بی زینب نے ہند کی طرف دیکھا، ہند کی طرف دیکھنے کے بعد ایک دفعہ ام کلثوم کی طرف منہ کیا اور کہتی ہے کہ کلثوم، ارے اس خاتون کو پہچانا، یہ کون ہے؟ حضرت کلثوم نے دیکھا، کہا میں نے نہیں پہچانا. کہا کہ یہ ہماری کنیز ہند ہے جو ہمارے پاس ہوا کرتی تھی. بی بی زینب نے ام کلثوم نے شرم کے مارے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. اب جب یہ کاروان ہند کے پاس پہنچا، بی بی زینب کو دیکھنے کے بعد وہ سوال کرتی ہے، ارے تم کس شہر کے رہنے والی ہو؟ بی بی زینب نے نتنے جھکا کر جواب دیا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں. ارے مدینہ کا نام سننا تھا. ہند کرسی سے نیچے اتر آئی. بی بی زینب نے سوال کیا، ارے کرسی سے کیوں نیچے اتر آئی؟ جواب دیا کہ ارے تو نے اس شہر کا نام لے دیا کہ جس کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے، جس کا احترام ہمارا واجب ہے. کہا کہ میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا سوال کرنے کیا کرنا چاہتی ہے؟ میں ایک گھر کے بارے میں سوال کرنا چاہتی ہوں. وہاں میرے مولا حسین کا گھر ہے، وہاں میری بی بی زینب کا گھر ہے. مجھے یہ بتا علی کے گھر کی کیا خبر ہے؟ بی بی زینب نے کوئی جواب نہ دیا. اس نے پھر سوال کیا. بی بی زینب نے کہا جب ہم چلے تھے تو علی کا گھر خیریت سے تھا، اب جائیں گے تو سنائیں گے. اس نے کہا میں کچھ سمجھی نہیں. کہا کہ تو کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری شہزادی زینب کا کیا حال ہے، ارے میرے مولا حسین کا کیا حال ہے. کہا ارے ہند تو نے ہمیں پہچانا نہیں، وہ جو سر سامنے جو تو دیکھ رہی ہے یہ تیرے مولا حسین کا ہے. ارے میں زینب ہوں. ارے ہند نے جب یہ سنا تو اپنے چہرے کو پیٹ لیا، اتنا روئی کہ غش آ گیا. اٹھنے کے بعد یزید کے دربار میں گئی. یزید کے دربار میں جانے کے بعد یزید کا گریبان پکڑ لیا. ارے کہتی ہے آل حرم کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ ارے رسول زادیوں کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ یہ کہتے کہتے اس کے سر سے چادر گر گئی. یزید آگے بڑھا، اس نے اپنی ابا ان کے سر پہ ڈالی. کہتی ہے یزید تجھے میرے پردے کی فکر ہے، لیکن نبی زادیاں پردے کے بغیر اس دربار میں آ گئیں. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بہرحال جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس علی سی بات کو اپنی بارگاہ میں